بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، جس طرح سے آپ سب جانتے ہیں کہ ہم انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، اور آج ہم جس صورت کا تعارف پڑھیں گے وہ ہے سورہ انفال۔ یہ قرآن پاک کی 8ویں صورت ہے۔ سورہ انفال مدنی صورت ہے۔ جو صورتیں مدینے میں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلائیں، جو مکے میں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلائیں۔ مدنی صورتیں تقریباً 86 ہیں۔ مدنی صورتیں 86 ہیں۔ ترکیبی توفیقی کے لحاظ سے یہ صورت 8ویں نمبر پر آتی ہے۔ ترکیبی توقیفی مطلب قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے یہ صورت 8ویں نمبر پر آتی ہے، اور ترتیب نزولی کے لحاظ سے یعنی کہ ترتیب نزولی جس وقت صورت نازل ہوئی تھی اس وقت یہ صورت 88ویں صورت تھی، یعنی کہ یہ 88ویں نمبر پر نازل ہوئی تھی۔ اس کا نمبر 88 ہے۔ نزول وقت یہ سن 2 ہجری میں جنگ بدر کے موقع پر نازل کی گئی۔ قرآن پاک کے 9 اور سپارے ہمارے بارے میں موجود ہے۔ انفال، انفال عربی زبان کا لفظ ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے۔ انفال کے معنی مال غنیمت کے ہیں۔ مال غنیمت کیا؟ وہ مال غنیمت جو کفار اور مسلمانوں کی جنگ کے دوران جو ہے کفار کا جو مال غنیمت ہوتا ہے وہ جنگ کے دوران مسلمانوں کے حصے میں آتا ہے، وہ مال غنیمت انفال کہلاتا ہے۔ آج میں آپ کو اس صورت کا تعارف پڑھا رہی ہوں۔ یہ صورت تقریباً سن 2 ہجری کے آس پاس مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس کے بیشتر مضامین جنگ بدر کے اور اس کے واقعات اور مسائل کے متعلق، یعنی کہ جتنی اس کے جو رکو ہیں وہ جنگ بدر کے واقعات اور مسائل کے مطابق ہی یہ جنگ اسلام اور کفر کے درمیان ہوئی تھی۔ یہ اس سرزمین پر مسلمانوں کا اور کفار کا پہلا معرکہ تھا، یعنی کہ پہلی جنگ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی، یعنی کہ فتح عطا فرمائی، اور قریش مکہ کو ذلت آموز شکست تھی، یعنی کہ قریش مکہ جو تھے انہیں ذلت سے شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ چنانچہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات بھی یاد دلائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں پہ اس وقت کے مسلمانوں پہ یہ احسانات کیے تھے وہ بھی یاد دلائے، اور مسلمانوں نے جس جان نثاری کے ساتھ یہ جنگ لڑی اس کی ہمت افزائی کے ساتھ ساتھ بعض کمزوریوں کو بھی نشاندہی فرمائی۔ اور جو جنگ کمزوریاں کیا تھی؟ بچوں، مسلمان اس وقت بہت زیادہ کمزور تھے، مالی طور پہ بھی اتنے اچھے نہیں تھے، مسلمانوں کے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھا، یہ بھی آپ سارا آگے پڑھیں گے اس میں۔ تو وہ کمزور تھے، تو وہ ڈرتے تھے، جو اس جنگ میں سامنے آئی، اور وہ آئندہ کے لیے وہ ہدایت بھی بن گئی، یعنی کہ وہ ڈرتے تھے تو وہ آئندہ کے لیے ہدایت بنی کہ انہیں اللہ پہ کامل یقین رکھنا چاہیے، جو ہمیشہ مسلمانوں کی کامیابی اور فتح اور نصرت کا سبب بن سکتی ہیں۔ جہاد اور مال غنیمت تقسیم کے بہت سے احکام بھی بیان ہوئے، یعنی کہ جو مال غنیمت مسلمانوں کے حصے میں آتا تھا اس کی تقسیم کے جو احکامات تھے وہ بھی اسی صورت میں بیان ہوئے، کیونکہ اس سے یہ جو ہے اس زمین کا پہلا معرکہ تھا، یعنی کہ اس مسلمانوں کا دین اسلام پھیلنے کے بعد یہ مسلمانوں کا اور کفار کی پہلی جنگ تھی، تو مال غنیمت کے بارے میں مسلمانوں کو اتنا زیادہ علم نہیں تھا۔ اللہ پاک نے یہ صورت نازل فرمائی اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو احکام بتائے بیان کیے کہ مال غنیمت کی تقسیم کس طرح کرنی اور جہاد کیا ہے۔ اور چونکہ جنگ بدر اصل میں کفار کے ظلم و ستم کے پس منظر میں پیش آئے۔ ظلم و ستم کون سا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تب بھی ان پہ اتنا زیادہ ظلم ہوتا تھا،
جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے ہجرت کا حکم ہوا، نیز مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے۔ کچھ مسلمان جو تھے مکہ مکرمہ میں رہ گئے، ان کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کر کے آئے کہ وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائے۔ مجھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تھی، تو دین اسلام کی جب تبلیغ شروع کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو وہاں مکہ کے لوگوں نے، جو قریش مکہ کے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سخت دشمن تھے، ابو جہل اور ابو سفیان، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد تنگ اور پریشان کرنا شروع کیا تھا، یہاں تک کہ ان کے قتل نعوذ باللہ منصوبے بنائے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر جائیں۔ ہجرت کی وجہ میراث کی تقسیم سے متعلق کچھ کام عارضی طور پر نافذ کیے گئے۔ یہ صورت آخر میں اسی وجہ سے میراث کے کچھ مستقل احکامات پر دیے گئے۔ جنگ بدر، چونکہ اس صورت کے بہت سے مضامین جنگ بدر کے مختلف واقعات سے متعلق رہتے ہیں، اس لیے اس کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے جنگ کے بارے میں معلومات ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس جنگ میں کیا کیا ہوا تھا، کیونکہ یہ پوری صورت جنگ بدر کے واقعات پر مشتمل ہے۔ اچھا جی، مکہ مکرمہ میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 13 سال مقیم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13 سال جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں گزارے، اور اس دوران مکہ کے کفار، جیسے میں بھی آپ کو بتائی تھی کہ مکہ کے کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثال صحابہ کو بہت بری طرح بہت زیادہ تنگ کیا، ستایا اور ناقابل برداشت تکالیف کی، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اور ہجرت سے ذرا پہلے، جو میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کا منصوبہ بنایا تھا، جس کا ذکر اسی صورت میں ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو کفار کے مسلسل اس فکر میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں بھی تنگ کیا جائے، پریشان کیا جائے، تو انہوں نے عبداللہ بن ابی کو مدینہ منورہ میں خط لکھا کہ تم لوگ محمد عبداللہ بن ابی مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، تو ان کو بھی خط لکھ کر کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دی ہے، اب یا تو تم انہیں پناہ دینے سے ہاتھ اٹھا لو، مطلب انہیں پناہ نہ دو، ورنہ ہم تم پر حملہ کریں گے، ورنہ وہ جو عبداللہ بن ابی پر حملہ کریں گے، یعنی کہ مدینہ والوں پر حملہ کریں گے۔ انصار میں سے اوس کے قبیلے سردار حضرت ابو سعد بن معاذ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ گئے، تو عین طواف کے دوران ابو جہل نے ان سے کہا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دیے۔ جو قبیلہ قبیلہ کے سردار تھے، وہ جب مکہ مکرمہ میں طواف کر رہے تھے، تو اس دوران ابو جہل انہیں نظر آئے، اور ابو جہل نے ان سے کہا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے، اور اگر تم ہمارے سے ایک سردار کی پناہ میں نہ ہوتے تو زندہ واپس نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ وہ بھی وہاں کسی کی سردار کی پناہ میں گئے تھے، تو اگر وہ اس پناہ میں نہ ہوتے تو ابو جہل انہیں زندہ واپس نہ آنے دیتے، جس کا مطلب تھا کہ آئندہ اگر مدینہ منورہ کوئی آدمی مکہ مکرمہ آئے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، یعنی کہ یہ ابو جہل نے اس بات کو واضح کیا تھا کہ آئندہ کوئی مدینہ منورہ سے شخص مکہ مکرمہ آئے گا طواف کے لیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو اسے زندہ واپس نہیں بھیجا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے جواب میں ابو جہل حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ابو جہل سے کہہ دیا کہ اگر تم ہمارے آدمیوں کو مکہ مکرمہ آنے سے روکو گے تو ہم تمہارے لیے اس سے بھی بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، یعنی انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم بھی تمہارے لیے، ابو جہل کو کہا کہ اس سے بھی بڑی رکاوٹیں کھڑی کر دیں گے، کیونکہ مکہ مکرمہ کا جو سامان تجارت تھا، مکہ مکرمہ میں جو کفار تھے، ان کا سامان تجارت جو تھا وہ شام اور یمن جاتا تھا، تو وہ مدینہ منورہ کے راستوں سے کے قریب سے ہی گزرتا تھا۔ یہاں پہ اس کا ذکر بھی موجود ہے کہ تجارتی قافلے لے کے ہم شام جاتے ہو تو تمہارا راستہ مدینہ منورہ کے قریب سے ہی گزرتا ہے، اب ہم تمہارے قافلوں کو روکنے اور ان پر حملہ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ بچوں، اللہ پاک نے جو ہے جب یہ
جب یہ صورت نازل ہوئی تھی، اس سے پہلے اللہ پاک نے مسلمانوں کو جنگ کرنے اور کفار کے ظلم و ستم، کسی بھی ظلم و ستم کا جواب دینے سے منع فرمایا تھا۔ لیکن اس صورت میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے احکام نازل فرمائے ان پہ کہ وہ جنگ کر سکتے ہیں، وہ ان کے ظلم و ستم کا جواب دے سکتے ہیں اور وہ کفار کا زور توڑ سکتے ہیں۔ ان کو اجازت مل گئی تھی کہ وہ کفار کا ظلم و ستم کا جواب دیں۔ اس کے بعد جو ہے کفار کے کچھ دستے مدینہ منورہ کے آس پاس آئے تو اور مسلمانوں کے مویشی لوٹ کے لے گئے۔ یعنی کہ جب حضرت جو سردار تھے، جب وہ مدینہ منورہ سے واپس آئے تو ان کے جو آس پاس کے مدینہ منورہ کے آس پاس سے جو مسلمان رہتے تھے ان کے مویشی لوٹ کے لے گئے کفار کے کچھ لوگ۔ حالات کے اس پس منظر میں ابو سفیان جو اس وقت کفار کا مکہ کا سردار تھا، ایک بڑا اور بھاری تجارتی قافلہ لے کر شام لے جا رہا تھا۔ تو وہ جب شام جا رہا تھا تو اس قافلے میں مکہ مکرمہ کے ہر مرد اور عورت کا سونا چاندی جمع کر کے تجارت میں شرکت کی غرض سے بھیجا جاتا تھا۔ یہ قافلہ شام سے 100% نفع کما کر واپس آ رہا تھا۔ یہ قافلہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا اور اس قافلے میں 50,000 دینار تھے۔ گنکینوں کا سامان لا رہا تھا اور اس کے ساتھ 40 مسلح افراد بھی تھے۔ اس کی حفاظت پر مطمئن تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قافلے کی واپسی کا پتہ چلا تو حضرت سعد بن معاذ کے چیلنج کے مطابق آپ نے اس قافلے پر حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس کے لیے آپ باقاعدہ سپاہیوں کی بھرتی کا موقع نہیں ملا تھا۔ سپاہیوں کی بھرتی کا موقع نہیں ملا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے اس وقت پر جتنے صحابہ تیار ہو سکے تھے ان کی تعداد 313 تھی۔ بہت زیادہ جنگ کے لیے بہت زیادہ صحابہ جو تھے مسلمانوں کے وہ تیار نہ تھے۔ اس وقت کچھ صحابہ کا اختلاف تھا کیونکہ وہ ان کو جو ہے کفار کا جو دستہ تھا وہ بہت زیادہ تھا، ان کے تقریباً جو ہے 900 سے 1000 تک اس جنگ میں لوگ شریک تھے۔ تو مسلمانوں کا جو دستہ تھا وہ 313 تھا اور کل اونٹ 70 تھے اور 2 گھوڑے تھے، 60 جریں تھیں، مختصر سا سامان تھا مسلمانوں کے پاس۔ یہ لے کر آپ مدینہ سے نکلے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بعض غیر مسلم مصنفین نے اس واقعے پر بڑا اعتراض کیا کہ ایک پرامن تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ اب جو ہے جواز نہیں بنتا تھا۔ اس سے دعوے کرنے کی کوشش کی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ جو تھا وہ کافر پر حملہ کرنے کا نہیں تھا۔ جو اس وقت کے لوگ کے مصنفین تھے انہوں نے اس کا جواب دیا تھا کہ ان کا ارادہ حملہ کرنے کا نہیں تھا، بلکہ ابو سفیان نے اپنے طور پر خطرہ محسوس کر کے ابو جہل کے لشکر کو دعوت دی تھی۔ لیکن واقعے کی یہ تشریح صحیح احادیث اور قرآن کے ارشادات کی روشنی میں درست نہیں۔ در حقیقت یہ اعتراض اس وقت کے حالات اور اس دور کے سیاسی، دفاعی اور معاشرتی ڈھانچے سے پر مبنی ہے۔ پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو واقعات ہم نے اوپر بیان کیے ہیں ان کی روشنی میں فریقین کے درمیان ایک مسلسل جنگ کی حالت موجود تھی، کیونکہ وہ لوگ مسلمانوں کو پہلے سے ہی تنگ کرتے تھے، مسلمانوں کے مویشی بھی لوٹ کے لے گئے تھے اور بھی پریشانیاں دیتے تھے۔ یہ جنگ کا سلسلہ تو چل رہا تھا، مسلمان اس وقت ان کو کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ تو اب مسلمانوں کو جب اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی جواب دینے کی تو مسلمانوں نے پھر جس طرح سے وہ مسلمانوں کے مویشی لوٹ کے لے گئے تھے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے قافلے کو روکنے کیا اپنے صحابہ سے مشورہ کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو نہ صرف چیلنج دے رکھا تھا بلکہ کفار کی طرف سے عملی طور پر چھیڑ چھاڑ بھی تھی۔ تو حضرت سعد بن معاذ پہلے سے ہی انہیں منتبہ کر کے آئے تھے اور
متنبع کر کے آئے تھے، اور کہ وہ اس یعنی کہ وہ جو ہے تاکید کر کے آئے تھے کہ اگر وہ ان کے قافلے پر اگر جس طرح سے انہوں نے دھمکی دی تو انہوں نے بھی جواب دیا تھا کہ قافلوں پر حملہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ تیسرے، اس دور میں شہری اور فوجی افراد کی کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی۔ کسی معاشرے میں کے تمام بالغ مرد مقابلہ یعنی لڑنے والے کہلاتے تھے۔ چنانچہ قافلے کے سردار کی ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی، جو جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھلا دشمن تھا، اور اس کے ساتھ 40 افراد میں سے ہر ایک قریش کے ان لوگوں میں تھا جو مسلمانوں کو ستانے میں پیش رہے، اور مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاری کرتے رہے تھے۔ اور یہ قافلہ بھی اگر کامیابی میں مکہ مکرمہ پہنچ کامیابی سے مکہ مکرمہ پہنچ جاتا تو قریش کی جنگی طاقت میں بڑے اضافے کا سبب بنتا۔ ان حالات میں اس کو ایک پرامن تجارتی قافلے پر حملہ قرار دینا یا اس وقت کے حالات سے ناواقفیت یا محض عناد کا کرشمہ ہے۔ اچھا، اس طرح ابو سفیان کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کا اندازہ ہوا تو اس نے ایک طرف تو ایک تیز رفتاری سے ابو جہل کے پاس پیغام بھیجا اور اس واقعے کی اطلاع کی، اور اسے پورے پڑاؤ لاؤ لشکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کا مشورہ دیا، اور دوسری طرف اپنے قافلے کا راستہ بھی بدل لیا تھا۔ وہ بحر احمر کے ساحل کی طرف نکل گیا تھا تاکہ وہاں سے چکر کاٹ کر مکہ مکرمہ پہنچ سکے۔ ابو جہل نے اس موقع پر غنیمت سمجھ کر ایک بڑا لشکر تیار کیا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان تو قافلہ لے کر نکل چکا ہے اور ابو جہل لشکر لے کر آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور سب نے یہی رائے دی کہ اب ابو جہل سے ایک فیصلہ کن جنگ ہو جائے۔ چنانچہ بدر جو ہے کنویں کا نام ہے، اور بدر کے مقام پر یہ دونوں فریقین کی جنگ ہوئی تھی۔ کفار مکہ یعنی کہ ابو جہل جو تھے وہ مسلمانوں سے پہلے وہاں بدر کے میدان میں پہنچ گئے تھے، اور وہ لوگوں نے یہ کیا تھا کہ جو بھی جیسے کنواں ہے کنویں کے آس پاس کا علاقہ اور جہاں جو اچھی جگہ تھی اس پہ قبضہ کر لیا تھا، اور مسلمانوں کے لیے ایک بربلا ریگستانی ٹائپ کی جگہ جو ہے وہ چھوڑ دی تھی۔ تو وہ جو ریت تھی اس پہ مسلمانوں کا چلنا بھی مشکل تھا، اور مسلمانوں نے بامشکل وہاں پہ تھوڑا سا حوض سا بنا کے کچھ پانی جمع کیا تھا جو ان کے وضو وغیرہ کے لیے کام آتا تھا۔ اب مسلمانوں کے پاس پانی بھی نہیں تھا، تو مسلمان اسی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے کہ وہ کیا کریں، اتنے مشکلات میں تھے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی فریاد کی کہ جو ہے مسلمانوں کے لیے دعا کی جائے، کہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے مسلمانوں پر رحم فرمائے اور کچھ مدد کرے مسلمانوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس دعا کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم مدد جو ہے 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجیں گے۔ تو اس وقت اس جنگ میں جنگ بدر میں 1000 فرشتوں کی فوج جو ہے آسمان سے اللہ پاک نے بھیجی تھی مسلمانوں کی مدد کے لیے، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو جو مسلمان اتنے پریشان تھے ان کو ایک سکون کی نیند سلایا تھا، اور پہلے جنگ سے پہلے ایک سکون کی نیند سلا دیا تھا، اور بارش برسائی تھی، اتنی بارش برسائی تھی کہ مسلمانوں کے پاس وافر مقدار میں پانی بھی جمع ہو گیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ جو زمین تھی وہ اتنی اچھی ہو گئی تھی کہ ظاہر بات ہے وہ زمین گیلی ہو گئی تھی تو مسلمانوں کے چلنے کے قابل ہو گئی تھی، جس سے مسلمانوں کو لڑنے کے لیے چلنے میں مدد ملی تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے بھیجے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا میں وعدہ بھی کر لیا تھا کہ جو مکہ کے 2 گروہ ہیں، ایک ابو جہل کا گروہ اور ایک ابو سفیان کا گروہ، ان میں سے ایک گروہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کر دیں گے، یعنی کہ مسلمان کا غلبہ آ جائے گا۔
اور مسلمانوں کو اللہ نے جو ہے اتنے زیادہ بے سر و سامان تھے مسلمان بیچارے، لیکن اللہ پاک نے دشمنوں کے مقابلے میں، جو کہ دشمن اتنا طاقتور تھا، اس کے پاس 1100 جو ہے لشکر تھا، 1100 کا لشکر تھا، نہ صرف لشکر تھا بلکہ کھانے پینے کی اشیاء بھی معافی مقدار میں موجود تھیں، اور کنویں کے پاس تو انہوں نے قبضہ کر ہی لیا تھا۔ تو اللہ پاک نے ایسی حالت میں مسلمانوں کی بہت مدد کی، اور جو ہے ابو جہل کے لشکر کے مقابلے میں جو ہے ہم مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ کوئی حیثیت تو نہیں رکھتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی تھی، اور ابو جہل سمیت قریش کے 70 سردار جو تھے وہ مسلمانوں کی دشمنی میں پیش تھے، وہ مارے گئے تھے، اور دوسرے 70 جو افراد تھے وہ گرفتار ہو گئے تھے، اور باقی لوگ جو تھے وہ ڈر کے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ اور مسلمانوں کو تو اس خاص چیز کی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی تھی کہ جو ہے میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا اور لڑنا ہے، اور اللہ تعالیٰ مدد کریں گے۔ تو مسلمانوں نے جذبہ ایمانی سے جنگ کری تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح یاب کیا تھا۔ بچے یہ تو تھا اس سورت کا جو ہے تعارف کہ یہ سورت نازل کیسے ہوئی تھی، کب ہوئی تھی، اور کس سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ اب انشاءاللہ میں اگلی آپ کو کلاس میں اس سورت کا ترجمہ اور اس سورت کی جو ہے تفسیر کے ساتھ بیان کروں گی، اور جب تک کے لیے اللہ حافظ۔